بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ کل مسئلہ نمبر 487 میں ایک عبارت آئی تھی کہ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى رعایۃ الاحتیاط فیہ ولو بتطلیقہ ثانیہ، اور یہاں پہ کیا ہے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صورتحال مسئلے کی یہی تھی کہ ایک انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دی جس کا حمل جو ہے وہ ظاہر نہیں تھا اور وہ حیض کی حالت میں بھی تھی، یعنی حاملہ بھی تھی اور حیض کی حالت میں بھی تھی، لیکن اسے حمل کا پتہ نہیں تھا، حمل اس کا ظاہر نہیں تھا۔ پھر جو ہے وہ بعد میں پتہ چلا کہ جب طلاق ہوئی تھی تو اس وقت وہ کیا تھی، حاملہ تھی۔ تو چونکہ یہ خاتون جو ہے وہ اس کا حمل ظاہر نہیں ہے، تو صحیح ثانی کے مطابق اگر حمل ظاہر ہو تو پھر حیض کی حالت میں طلاق ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس کا حمل ظاہر نہیں تھا تو اب اس کی جو طلاق ہے وہ حیض کی حالت میں نہیں ہو سکتی، بلکہ حیض سے پاک ہونا کیا شرط ہے۔ تو لہٰذا کیا کہا کہ چونکہ یہ طلاق حیض کی حالت میں ہوئی ہے اور ادھر سے حمل بھی کیا ظاہر نہیں تھا، تو یہ طلاق کیا ہوگی، باطل ہوگی۔ اب چونکہ یہاں پہ طلاق کے باطل ہونے کا فتویٰ دے دیا تو احتیاط واجب نہیں لگائی۔ اگر احتیاط واجب ہوتی تو پھر ہم کیا کہتے کہ دوبارہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو طلاق دے، اگر رہنا چاہتا ہے تو دوبارہ کیا رجوع کرے۔ تو یہاں پہ احتیاط اولا کہا کہ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی رعایت کی جائے۔ اب احتیاط کی رعایت کی جائے، یہ کیسے احتیاط کی رعایت کی جائے گی؟ یعنی ہم یوں سمجھیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ طلاق صحیح ہوتی تو پھر کیا رعایت بنتی اس کی؟ پھر یہ رعایت بنتی کہ اگر طلاق صحیح ہے اور یہ دوبارہ رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کیا کرے، رجوع کرے۔ اور اگر فرض کریں کہ طلاق باطل ہوتی اور یہ دوبارہ کیا رہنا چاہتا ہے تو پھر تو جو ہے وہ رہ سکتا ہے، اس میں تو پھر ایشو نہیں ہے۔ اگر طلاق باطل ہوتی اور یہ دوبارہ چھوڑنا چاہتا ہے اسے، ٹھیک ہے، پھر احتیاط کس میں تھی کہ دوبارہ کیا ہے، طلاق دے۔ یعنی احتیاط کیا ہوتی ہے کہ آپ دونوں صورتوں کو کیا اکٹھا دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی طلاق باطل نہ بھی ہو، صحیح بھی ہو، تو پھر کیا احتیاط بنتی۔ تو صحیح طلاق ہونے کی صورت میں احتیاط کیا بنتی ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو دوبارہ رجوع کرے، اور اگر اس کے سے جدا ہونا چاہتا ہے تو پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق کیا صحیح نہ ہوئی ہو تو دوبارہ کیا ہے اسے طلاق دے۔ تو وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى، یعنی اولا کیا ہے کہ رعایت الاحتیاط فی ہے کہ اس میں احتیاط کی رعایت کی جائے۔ اب احتیاط کی رعایت کیا بنتی ہے وہ ہم نے یہ بیان کر دی کہ اگر یہ طلاق جو ہے وہ صحیح بھی ہو اور دوبارہ رہنا چاہتا ہو تو پھر کیا رجوع کرے، اور اگر طلاق باطل ہو اور جدا ہونا چاہتا ہے تو دوبارہ کیا طلاق دے۔ یہ احتیاط کے تقاضا بنتا ہے نا۔ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ ایک اور طریقے سے بھی احتیاط ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ ولو بتطلیق ثانیہ، دوبارہ کیا ہے اس کو طلاق دے اور اس سے کیا جدا ہو جائے۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ دوبارہ پاک کی حالت میں ہوگی، اسے کیا ہے طلاق دے دے، جدا کر دے، تو اب اسے یقین ہے کہ میں جو ہے وہ ہر قسم کی کیا ہے احتیاط کر چکا ہوں اور کوئی شریعت کی کیا مخالفت اس میں لازم نہیں آئی۔ جو دوبارہ طلاق دیتے ہو تو بات نہیں ہوتے، پہلی طلاق باطل ہے نا، اب یہ رہ سکتا ہے اس کے ساتھ، تو فتویٰ کیا ہے کہ طلاق باطل ہے، رہنا اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، طلاق جو باطل ہے رہ سکتا ہے۔ احتیاط اولا کیا ہے کہ اس کے ساتھ نہ رہے، اس کے ساتھ نہ رہے اور اس کو کیا ہے دوبارہ طلاق دے دے، یہ احتیاط اولا ہے، بہتر ہے۔ نہیں، فتویٰ کیا ہے، فتویٰ سیدھا نہیں ہے، کیا ہے، بطلا طلاق ہوا کہ واقع میں اس کی طلاق کیا ہے، باطل ہے، فتویٰ آ گیا کہ طلاق باطل ہے۔ طلاق باطل ہے تو اب یہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں رہنا چاہتا ہوں، تو ہم نے کیا بھی احتیاط کرنی ہے یا نہیں کرنا، ہم کیا کوئی احتیاط ضروری نہیں ہے۔ اس نے کیا پھر بھی بہتر بتائیں، بہتر کیا ہے جو میرے اوپر ضروری نہ ہو۔ ان کے اگر آپ بہتری چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دوبارہ، تو بہتری کے بہت سارے آپشن ہیں۔ ان میں سے ایک آپشن کیا ہے کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ رجوع کی نیت کریں، اگر عدت گزر چکی ہے طلاق کی تو دوبارہ کیا نکاح کریں، ٹھیک ہے، یہ بہت سارے آپشن ہوتے ہیں نا بہتری کے۔ اور ایک اور آپشن بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بہتر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نہ رہیں اور طلاق دیں اور کیا ہے جان چھڑائیں، یہ بھی ایک بہتر آپشن ہے۔ ہاں، دوسرا تو شرائط کے مطابق دے گا نا، دوسری طلاق شرائط کے مطابق۔ پہلی میں تو کیا تھا، وہ حیض کی حالت میں دے دی نا، حمل بھی ظاہر نہیں تھا،
دوسری میں کیا ہے کہ حمل ظاہر نہیں ہے تو اب وہ دیکھے گا کہ حیض کی حالت میں جب ختم ہوگی اس کی پھر وہ طلاق دے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جو دوسری دفعہ طلاق دینا ہے یہ ایک مشورہ ہے فقیہ کی طرف سے کہ طلاق دے دو اور جدا ہو جاؤ بیوی سے. یہ بھی ایک احتیاط کا طریقہ کار ہے لیکن اس کو اپنانا واجب نہیں ہے. احتیاط اولا ہے کہ اس طرح کا کوئی طریقہ اپنائے. اب اس کے علاوہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اب وہ خام کا یہ تھوڑی ہے کہ اسے طلاق دے. اور طریقہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ رہے اور وہ احتیاطاً رجوع کی نیت کر لے. ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ فقہا کا اختلاف ہے. ان کا تو فتویٰ ہے کہ طلاق باطل ہو گئی ہے. مثال تو پہ سید خلیل الرحمٰن نے احتیاط واجب لگائی یا کچھ اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ طلاق صحیح ہے. ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ احتیاط صحیح ہو. لوح محفوظ کا تو نہیں پتہ. تو احتیاط اگر یہ اولا کرنا چاہے تو دوبارہ کیا رجوع کر لے. تو دوبارہ رجوع والا آپشن بھی ہے اور چھوڑنے والا آپشن بھی ہے. تو یہ جو دونوں آپشن ہیں یہ کس کے مطابق جائیں گے؟ احتیاط اولا کے مطابق جائیں گے, واجب کے مطابق نہیں جائیں گے. ورنہ فتویٰ واضح ہے کہ بھی طلاق نہیں ہوئی, یہ رہتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کہ اچھا ہم احتیاط پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں احتیاط واجب کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ فتویٰ آ گیا نا. وہ کہتے ہیں اچھا بہتر بتاؤ, بہتر کیا ہے؟ تو بہتر یہی آپشن ہے کہ دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو رجوع کریں, یا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ طلاق دیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. اچھا تو یہ ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس خاتون کو طلاق دی جاتی ہے مطلقہ, اس کی کیا شرائط ہیں. تو دو شرطیں ہمارے سامنے کیا ڈسکس ہو گئیں. پہلی شرط کیا ہے کہ وہ زوجہ کیا ہو, دائمہ ہو. ٹھیک ہے. اور جو مدعا والی بیوی ہوتی ہے اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی. اور دوسری شرط کیا ہے کہ حیض اور نفاس سے پاک ہو. اور اس کے استثناءات کیا ہے, ہم نے دو کیا ہے ذکر کیے تھے. تو کون سے تھے؟ ایک وہ غیر مدخول بہا, جس کے ساتھ جماع نہیں ہوا ہو, اس کو حیض کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں. اور دوسری کون سی تھی؟ مستبینۃ الحمل ہے. تیسرا بھی آپشن تھا. تیسرا آپشن تھا کہ جس کے حیض کا پتہ نہیں چل سکتا. وہاں پہ دو شرطیں وہاں پہ رکھی تھیں کہ حیض کا پتہ چلنا ممکن نہ ہو, اور دوسرا کیا مہینہ کم از کم گزر جائے. اور اگر حیض اسے مہینے سے زیادہ یا 3 مہینے کے بعد آتا ہے تو کم از کم 3 مہینے گزرنا کیا ہوگا, واجب ہوگا. تو یہ 3 کیا تھے, استثناء تھے. ہاں نہیں ہوگی, یعنی باطل ہوگی طلاق. یعنی اس نے مدعا والی بیوی تھی, انہوں نے کہا میں طلاق دیتا ہوں, تو جدائی نہیں ہوگی. مگر ایک ہم کہیں کہ تمہاری طلاق سے نیت کیا تھی, کیونکہ طلاق سے میری نیت یہی تھی کہ میں اس کی مدت بخش رہا ہوں, یہ میں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھ سے لفظ نہیں بنے. پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے اگر تم مدت بخشنا چاہ رہے, کیونکہ مدت بخشنے کے کوئی خاص صیغہ نہیں ہے نا کہ بہب تو کل بقیت المدت, یہ والا صیغہ نہیں ہے. کوئی بھی ایسا لفظ کہ آج کے بعد تم آزاد ہو, آج کے بعد اپنی زندگی گزارو, جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی, تمہیں آزاد کیا, یوں کر کے جملے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں نہیں میری مراد یہ نہیں تھی مدت بخش رہا ہوں, میں صحیح والی طلاق دینا چاہ رہا تھا, کہ وہ تو نہیں ہوئی, باطل ہے. ٹھیک ہے جی, لہٰذا تم دوبارہ کہہ رہے ہیں جو نکاح متع ہوتا ہے اس کے بعد اگر یہ طلاق دے پھر دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. نکاح متع میں رجوع نہیں ہوتا, دوبارہ نکاح کرنا ہوتا. یعنی وہ طلاق نہیں ہوتی, طلاق تو باطل ہو جاتی ہے, طلاق ہوتی نہیں ہے, پھر تو وہ اکٹھے رہیں گے نا, میاں بیوی ہیں. لیکن اگر وہ مدت بخش دی نا, مدت بخشنے کے بعد وہاں پہ رجوع نہیں ہوتا, دوبارہ سے کیا کریں گے, نکاح کریں گے. ٹھیک ہے. مدت بخش دی, دوسرے دن پھر نکاح کر لیں, پھر بخش دی, پھر نکاح کر لیں, یوں کر کے نظام چلتا رہتا ہے, کوئی عدت کا چکر بھی نہیں ہے. اچھا, الامر الثالث, تیسری جو مطلقہ میں شرط ہے کہ ان تکون طاہرا طہرا لم یقاربها زوجها فیہ ولو بغیر انزال. یہ بڑی جو ہے وہ اہم شرط ہے, جسے ہم یہ تعبیر کرتے ہیں کہ طلاق طہر المواقع میں نہیں ہو سکتی. مواقع یعنی جماع کیا ہوا. شوہر نے ابھی ہم بستری کی تھی اور ابھی تک اس خاتون کو دوبارہ حیض نہیں آیا, یعنی طہر کون سا چل رہا ہے, ابھی پاکیزگی کون سی چل رہی ہے, وہ طہر چل رہا ہے کہ جس کے اندر جماع ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ فقہ کا یہ مسئلہ ہے مکتب تشیع کا کہ اس طہر مواقعہ میں اگر کوئی طلاق دے گا تو وہ باطل ہوگی. تو پھر طلاق کے صحیح ہونے کی کیا شرط ہے کہ ایک خاتون حیض دیکھے اور حیض دیکھنے کے بعد پاک ہو جائے, اب کسی قسم کا کوئی جماع نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. جماع کسی قسم کا نہ ہوا ہو اور پاک چل رہی ہو, پھر وہ شوہر اسے کیا دے گا, طلاق دے گا. لہٰذا اگر اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ وہ جو غصے والی طلاق ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کا ارادہ اور قصد ہو تو پھر بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ غصہ اسے آ گیا اور اس نے جماع 20 دن پہلے کی ہے, 10 دن پہلے جماع کی ہے, اب کہ میں اب بھی طلاق دیتا ہوں, غصہ آیا وہ شدہ. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, آپ 4-5 دن انتظار کریں, خاتون کو حیض آئے گا, حیض ختم ہوگا, پھر شرائط پوری ہوں گی, وہ اتنے دیر میں اس کا غصہ بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. 10 دن کا آپ اس سے انتظار کروائیں گے تو پہلے والا غصہ تو نہیں رہے گا. تو لہٰذا یہ مورد بڑا شاذ سا ہمارے یہاں بنے گا کہ کسی کو کوئی غصے کے اندر طلاق ہو جائے اور شرائط بھی اسی ٹائم پہ کیا ہوں, پوری ہوں.
ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ کہ ایسا نہیں بنے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ عبارت ہے کہ ان تکون طاہرن، کہ خاتون پاک ہو۔ اچھا پاک تو پہلے ہی شرط لگا دی نا، پاک تو ہوگی نا، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ طہرن، ایسی پاکیزگی ہو اس کے پاس کہ لم یقاربھا زوجھا فیہ، کہ جس پاکیزگی میں اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، یعنی اسے طہر بھی چاہیے، طہر کے ساتھ ساتھ کون سا طہر چاہیے؟ ایسا طہر چاہیے کہ جس کے اندر کوئی جماع نہ ہوا ہو، ولو بغیر انزال، اگرچہ ایسا جماع کہ جو بغیر انزال کے ہوتا ہے وہ والا بھی نہ ہوا ہو، یعنی دخول بھی نہ ہوا ہو، بالکل یہ والی طہر چاہیے۔ فلو قاربھا فی طہرن، اگر اس کے شوہر نے اس کے ساتھ طہر میں جماع کیا ہوا ہے تو لازمہ الانتظار، اب اگر وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ انتظار کرے، حتی تحیض، یہاں تک اس خاتون کو حیض ہے، حیض ہے کہ تو پھر طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ حیض میں ہے، اور پھر کیا ہے وہ تطہر، پھر پاک ہو جائے، ثم یطلقہ، جیسے پاک ہو پھر وہ اسے طلاق دے، من قبل ان یواقع، قبل اس کے ساتھ کیا کرے؟ جماع کرے۔ تو اس کو کیا تعبیر کرتے ہیں؟ وہ عربی تعبیر کے طہر مواقع میں کیا ہے؟ طلاق واقعہ نہیں ہو سکتی۔ مواقع کیا مطلب ہوتا ہے؟ جماع کرنا، یا آپ یہ کہہ دیں کہ طہر جماع میں یا اس طرح کی کوئی تعبیر استعمال کر لیں، پر طہر مواقع استعمال ہوتی ہے۔ وہ تستثنی من ذالک، اس کے بھی کیا ہے؟ کچھ استثناءات ہیں، کہ کچھ استثناء ایسے ہیں کہ جس میں اگر شوہر جماع بھی کر چکا ہو تو پھر بھی کیا ہے؟ شوہر فوراً کیا طلاق دے سکتا ہے، دوبارہ حیض آنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ کون سی خاتون ہے؟ الصغیرہ والیائسہ، صغیرہ خاتون ہے یا نابالغ، اور یائسہ جس کو حیض نہیں آتا اور شادی کی امید بھی نہیں ہے۔ فإنہ یصح طلاقہما، ان دونوں کو طلاق دینا صحیح ہے، فی طہر المواقعۃ، اس طہر میں کہ جس میں کیا جماع کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو شاید پیچھے گزر چکا ہے کتاب النکاح میں، کہ جو یہ گزر چکا ہے، جو صغیرہ ہوتی ہے، جو نابالغ ہے لڑکی، اس کے ساتھ جماع کرنا جائز نہیں ہوتا، نابالغ بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ حرام کام کر لیا تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ والا مسئلہ یہاں پہ چلے گا کہ جی اب یہ جماع ہو گیا ہے تو اب اس کو طلاق نہیں دے سکتے جب تک حیض نہ آئے، نہیں، اسے کیا ہے؟ طلاق دے سکتے ہیں، اسے تو حیض آنی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نابالغ، ٹھیک ہے۔ اسی جیسا کہ یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، 50 یا 60 سال کی خاتون ہے، جماع کرنے کے بعد فوراً یہ کیا دے سکتا ہے؟ طلاق دے سکتا ہے، اور آگے آئیں گے کہ اس کی یہ عدت بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک مورد ہو گیا۔ دوسرا مورد، یہی مورد پیچھے استثناء بھی تھا نا، حیض میں بھی یہی استثناء تھا۔ ہاں حیض میں بھی، حیض میں اللہ تکون مدخولاً پہ، یہ استثناء نہیں تھا، مدخولاً پہ آتا، ہاں حیض میں یہ استثناء، کیونکہ حیض تو وہ اس میں نابالغ بچی کی اور یاسا کی بات ہی نہیں ہو سکتی نا، ٹھیک ہے، یعنی صغیرہ اور یاسا کا حیض ہوتے ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ تو یہ بحث ہی غلط ہے نا، کوئی کہ حیض کا یہ استثناء بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو اس کو حیض ہی نہیں آتا، صغیرہ اور یاسا کا حیض ہوتی نہیں۔ اچھا دوسرا اس کا مورد کیا ہے کہ الحامن المستبین حملہ، وہ خاتون کے جو حاملہ ہے، حاملہ بھی کون سا ہے؟ جس کا حمل کیا ظاہر ہو چکا ہے، تیسرا چوتھا مہینہ۔ فإنہ یصح طلاقها، تو حاملہ خاتون کو طلاق دینا صحیح ہے، فی طہر المواقعۃ ایضا، اس طہر میں طہر مواقع جو کہلاتا ہے، تو اس میں طلاق دینا کیا صحیح ہے، یہ استثناء بنے گا۔ ولو طلق غیر المستبین حملها، اگر اس نے جو ہے وہ ایسی خاتون کو طلاق دی کہ جس کا حمل ظاہر نہیں تھا، کب طلاق دی؟ فی طہر المجامعہ، یہ کیا ایک اور اصطلاح کی، طہر مواقع کہیں یا طہر مجامعہ کہیں، ایک ہی مطلب ہے۔ طہر مجامعہ میں کیا اس کو طلاق دے دی، ثم ظہر، پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ انہا کانت حاملا، یہ تو خاتون کیا تھی؟ حاملہ تھی، تو یحکم ببطلان طلاق، کیا تو اس کی طلاق کے بطلان کا حکم لگیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ استثناء کس کے لیے ہے؟ اس حاملہ کے لیے ہے کہ جس کا حمل کیا ہو؟ مستبین ہو، حمل ظاہر ہو چکا ہو، تو اس خاتون کا تو حمل ظاہر ہی نہیں تھا، تبھی پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، اور جب حمل اس کا ظاہر نہیں تھا تو اب اگر اس کی طلاق واقع ہو رہی ہے تو وہی شرط ہوگی کہ طہر مواقع میں طلاق جاری نہ ہو۔ اچھا تو یہاں پہ طلاق کیا ہوگی؟ باطل ہوگی، طلاق باطل ہوگی تو اب کیا کریں؟ کوئی احتیاط کرنی ہے نہیں کرنی؟ کسی قسم کے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط اولا ہے، یہاں پر بہتر ہے۔ ہاں طہر مواقع اور طہر مجامعہ کے بھی کیا تعبیر ہم نے استعمال کی کہ جس خاتون سے جماع کیا ہو اور ابھی تک اسے حیض نہ آیا ہو، تو یہ اس کی پاکیزگی کا ایام چل رہے ہیں، وہ کیا کہے گی کہ میرا وہ طہر چل رہا ہے کہ جس میں میرے ساتھ جماع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اسے طہر مجامعہ کہتے ہیں، طہر مواقع کہتے ہیں۔
تو طہر مجامع اور طہر مواقع میں طلاق نہیں ہو سکتی، یہی ہے۔ طلاق ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ طہر مجامع نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوبارہ حیض ہے اور دوبارہ حیض آنے کے بعد جیسے خاتون پاک کو پھر طلاق دیں۔ اب یہ خاتون جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، جس کا حمل ظاہر ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کیونکہ حمل کے دوران بھی جماع کرنا جائز ہے، تو اگر حمل کے دوران اس نے جماع کیا تو وہ طہر مواقع چل رہے، تو اس کو کیا طلاق دے سکتے ہیں؟ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو حیض ہے پھر وہ پاک ہو اور جماع کیے بغیر دوبارہ سے طلاق دے، وہاں پہ شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا حمل ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ طہر مواقع میں کیا اسے طلاق نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ حمل ظاہر نہیں ہے، ابتدائی مہینے ہیں، جماع بھی اس نے کیا ہوا ہے، پھر وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ بعد میں پتہ چل گیا کہ اسے حمل ہو گیا، طلاق باطل ہوگی۔ کیوں باطل ہوگی؟ کیونکہ یہ طہر مجامع میں واقع ہوئی ہے۔ مستبین نہ ہونا، مستبین بعد میں پتہ چلے، غیر مستبین ہونا، جماع کے وقت پتہ چل گیا۔ کس کا علم بعد میں؟ حمل کا علم بعد میں ہوا نا، کہ یہ خاتون حاملہ تھی نا، پھر نہیں، پھر کس طہر میں طلاق دی ہے؟ یعنی یوں بنے گا نا، وَلَوْ تَرَّكَ غَيْرَ الْمُسْتَبِينَ حَمْلُهَا فِي طُهْرِ الْمُجَامِعَةِ، یعنی خاتون کیا تھی؟ حاملہ تھی، اس کا حمل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، جماع ہو گیا، جماع ہونے کے بعد اب دوبارہ حیض اسے نہیں آیا، اس نے کیا طلاق دے دی، طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ خاتون تو کیا ہے، اس کا حمل ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں، حمل جماع کے بعد، ہاں نہیں، جماع کے وقت بھی ہو سکتا ہے، ہاں، ثم ظہر انہا کانت حاملا، ہاں کانت حاملا یعنی جماع کے وقت، یہ ہے کہ بعد میں ظاہر یہ ہوا کہ جماع کے وقت جو ہے یہ حاملہ تھی، جب جماع کے وقت حاملہ تھی تو اب طہر مواقع کیا ہے؟ حمل کے وقت آ رہے ہیں نا، تو اب جب طہر مواقع حمل کے وقت آ رہے ہیں تو پھر اس میں طلاق ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ بعد میں ظاہر ہوا اور حمل کون سا ہے؟ یہ غیر مستبین ہے، تو غیر مستبین میں سے اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ طلاق ہو سکتی ہے، واقع کافی نہیں ہے، ظاہری چیز ضروری ہے، یعنی ظاہر اس کا حمل ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے اس کا حمل۔ اور ان تعبیرات سے یہ لگ رہا ہے، میں اس کو کل جامع میں بھی دیکھ کر آتا ہوں، کہ مستبین حملوات سے یہ مطلب ہے کہ جس کے حمل کا پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آج کل کیا ہے کہ پہلے مہینے میں پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے شاید اس میں شامل ہونا چاہیے، لگ ایسے رہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کا یعنی مطلب یہ بنے گا اس مسئلے کے مطابق کہ اگر اس کا حمل ظاہر نہیں تھا اور جماع وغیرہ ہوتا رہا، ٹھیک ہے، اب اگر اس نے طلاق دے دی تو طلاق دینا جائز نہیں تھا، ظاہری بات، طہر مجامع میں طلاق دی اس نے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حاملہ تھی، ٹھیک ہے، اب حامل خاتون کو کیا طہر مجامع میں طلاق دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، پھر بھی طلاق کیا باطل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ظاہر کیونکہ نہیں ہوا تھا، حمل چونکہ ظاہر نہیں ہوا تھا، بعد میں ظاہر ہوا، بعد میں ظاہر کیا ہوا کہ ہاں جو اس وقت حمل تھا، اگر اس وقت اس حمل ظاہر ہو چکا ہوتا، یعنی حمل کا پتہ ہوتا تو پھر طلاق دیتا تو ٹھیک تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ طلاق باطل ہے، طلاق باطل ہے تو اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر احتیاط کرنا چاہیں تو واجب نہیں ہے، احتیاط اگر کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ اگر اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے، دوبارہ رجوع کر لیں، ٹھیک ہے، یا یہ بھی احتیاط ہو سکتی ہے کہ اکٹھے رہیں ہی نہیں، دوبارہ شوہر سے طلاق دے اور کیا جدا ہو جائیں۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى، اگرچہ اولا کیا ہے کہ رعایت الاحتیاط فی ذلک ہے، اس میں احتیاط کی رعایت کی جائے، اگرچہ وہ احتیاط کی رعایت یوں بھی ہو سکتی ہے کہ وَلَوْ بِتَطْلِيقٍ ثَانِيًا، کہ دوبارہ کیا اسے صحیح طلاق دے اور جدا ہو جائے، تو یہ بھی ایک احتیاط کا طریقہ ہے۔ اچھا، دو استثناء ہو گئے کہ طہر مجامع میں طلاق ہو سکتی ہے صغیرہ اور یائسہ کی، دوسرا جس کا حمل کیا ظاہر ہو چکا ہو، اور تیسری خاتون المسترابہ۔ مسترابہ کی تاریخ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ التی لا تحیض، کہ جس خاتون کو حیض نہیں آتا، وہ یفی سن من، اور یہ خاتون اس ایج میں ہے کہ من تحیض، کہ جس سے کیا آتا ہے؟ حیض آتا ہے۔ سواء اکان لعارض اتفاقین، چاہے جو ہے وہ اسے حیض نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی اتفاقی عارض ایسا پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، او لعادت جاریۃ فی امثالها، یا اس جیسی جو خواتین عام طور پہ ہوتی ہیں ان کو کیا حیض نہیں آ رہا ہوتا، تو ایج ہے حیض والی لیکن حیض نہیں آ رہا،
کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی اس کے لیے مشکل ہے، عارض اتفاقی آ رہا ہے، کوئی دوائیاں وغیرہ خاص کھا رہی ہے، علاج چل رہا ہے، اس وجہ سے حیض نہیں آ رہا، یا جو ہے وہ اس جیسی جو بھی خواتین ہوتی ہیں اس کو حیض نہیں آتا، تو اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ کما فی ایام ارضاعها، جیسے اگر خاتون کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، صحیح کر کے دودھ پلاتی ہے، تو اب جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ سال تک یا 6 یا 8 مہینے تک اسے کیا حیض نہیں آتا، ٹھیک ہے، عام طور پہ خاتون کو۔ او فی اوائل بلوغها، یا خاتون ابھی بلوغت کی بالکل ابتدا میں ہے، یعنی 9 سال کی 10 سال کی ہوگی، اسے حیض آ گیا، تو اب اس طرح نہیں ہے کہ اس کو اگلے مہینے بھی حیض آ جائے، 3 4 مہینے تک کیا اسے حیض نہیں آئے گا، ابتدائی بلوغت کے چل رہے ہیں، تو ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے بھی گزر جائیں اور حیض نہ آئے، وجہ اس کے پیچھے جو بھی ہو، لیکن ایج اس کی ایسی ہے کہ حیض آ سکتا ہے، ابھی کوئی پرابلم بن چکی ہے کہ نہیں آ رہا۔ فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ تَطْلِيقَهَا، اب اگر ایسی خاتون کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اب آپ خود سوچیں کہ اگر اسے حیض نہیں آئے گا تو وہ تو طہر مجامی چل رہے نا، جماع کیا تھا 70 80 90 دن گزر گئے تو ابھی تک طہر مجامی چل رہا ہے، حیض تو دوبارہ آیا نہیں ہے، حیض آئے گا تو یہ طہر مجامی ختم ہوگا نا، اب یہاں پہ طلاق دینے کے لیے لمبے انتظار کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اذا ارادہ تطلیق، ایسی خاتون کو کہ جس کا گیپ جو ہے وہ 3 مہینے یا 3 مہینے سے زیادہ کا ہے، اس کو اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو اعتزلھا 3 اشہر، اب وہ اس خاتون سے کیا ہے جدا رہے گا 3 مہینے، 90 دن تو جو ہے وہ قریب نہیں جانا، جماع نہیں کرنا، ثم طلقھا، پھر کیا ہے وہ اسے طلاق دے گا، فیصح طلاق حینئذ، تو اس صورت میں کیا اس کی طلاق صحیح ہو جائے گی، وان کان، یعنی اگرچہ یہ جو طلاق ہے فی طہر المواقع، اب بھی طہر مواقع میں واقع ہوئی ہے، 3 مہینے انتظار کیا، حیض تو آیا نہیں ہے، حیض اسے آ ہی نہیں رہا، لیکن کہتے ہیں کہ 3 مہینے کا انتظار کافی ہے، ایک ہے کہ بس 3 مہینے میں نے انتظار کر لیا، اب حیض نہ بھی ہے تو تمہیں کیا ہے طلاق دے دوں گا، لیکن 3 مہینے 90 دن پورے کمپلیٹ کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ وَأَمَّا إِن طَلَّقَهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ، لیکن اگر 90 دن گزرنے سے پہلے اسے وہ طلاق دیتا ہے تو فَلَا يَقَعُ طلاق کو، تو پھر طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔